انسان باغی بن گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ رعاہ استغنا، اس نے یہ خیال کیا ہے کہ اب میں مستغنی ہو گیا ہوں، مال و دولت میرے پاس اس قدر ہے کہ اس مال و دولت کے ذریعے جو چیز خرید کرنا چاہوں وہ خرید کر سکتا ہوں۔ لذا عمراء دولت مندوں کو دیکھے، وہ کہتے ہیں کون سی ایسی چیز ہے جو دولت کے ذریعے نہیں خریدی جا سکتی۔ تو جب یہ طغیان ہو جاتا ہے، سرکشی ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی اوندھے منہ ان کو زمین میں ڈال دیتا ہوں، ان کی بالوں سے پکڑ کر کھینچ کر ان کو جہنم کے دروازے سے پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اصل چیز ہے اللہ کی طرف توجہ۔ مال و دولت یا کوئی فن کبھی کبھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ دور کر دیتا ہے۔ ہر انسان خطا و نسیان اس میں پائی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی جو بہت بڑے میں گناہ ہیں، شراب کباب یہ نہ ہو، تب بھی غیبت ہے، بہتان ہے، حسد ہے، یہ چیزیں تو عام ہیں، انسان میں پائی جاتی ہیں۔ تو انسان کو یہ اپنے ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تمام قوا کا مالک اللہ، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ مجھے دعا کر کے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونا چاہیے، توجہ کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنانا چاہیے۔ یہی مقصد ہے انسان کی خلقت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کھانے کے لیے نہیں بنایا۔ وہ تو جانور بھی موجود ہیں، انسان سے زیادہ کھاتے ہیں، وہ منو میں کھا جاتے ہیں، آپ ایک دو روٹیاں کھاتے ہیں تو فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے نہیں بنایا، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اپنی عبادت، اپنی معرفت کے لیے کیا ہے کہ میری معرفت حاصل کرے۔ یہ معرفت انسان کو وادار کرے گی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمام چیزوں میں اللہ ہی کے سامنے جھکے گا۔ ایک راوی سیف التمار کہتا ہے سمعت الامام الصادق علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، وہ فرماتے تھے علیکم بالدعا، ہمیشہ دعا کے ساتھ متمسک رہو، دعا کو لازم پکڑو، ہمیشہ بارگاہ عزت میں دعا کیا کرو۔ اگر اللہ کا تقرب چاہتے ہو تو دعا کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے انسان۔ تو انسان محتاج ہے اللہ کا، کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، کبھی کوئی زحمت ہو جاتی ہے، کبھی بچے کا امتحان ہے، کبھی اپنا امتحان ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی مال میں کمی آ جاتی ہے، کبھی بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے، گیس کا بل زیادہ آ گیا ہے، رشتہ دار ہیں مخالفت کر رہے ہیں، لوگ ہیں مخالفت کر رہے ہیں۔ تو انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف محتاج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جتنی توجہ رکھے گا اتنی ہی اس کو کامیابی و کامرانی ہوگی۔ سورہ فاطر 22ویں پارہ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ متوجہ کیا ہے، صرف مومنین کو نہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانو، دنیا میں جتنے انسان بھی پائے جاتے ہیں، خواہ وہ مسیحی ہوں، یہودی ہوں، مسلم ہوں، ہندو ہوں، بدھ مت ہوں، کمیونسٹ ہوں، کچھ بھی ہوں، جتنے انسان بھی ہے، انتم الفقراء الی اللہ، کروڑ پتی بھی اگر بن گئے ہو تب بھی تم اللہ کی طرف ہر وقت محتاج ہو۔ اب دیکھیے نا، جب ہم نے کہا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم اللہ کی طرف محتاج ہو، اس سے ترشح یہ ہوتا ہے کہ ہم آئیں اور اللہ کی طرف محتاج ہیں۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں ہم چونکہ ہیں تمام معاملات میں اللہ کی طرف محتاج ہیں۔ اگر دقت کی جائے تو ہم کچھ بھی نہیں، ہمارا ہونا بھی اللہ کی وجہ سے ہے، ہمارا چلنا پھرنا اللہ کی وجہ سے ہے، ہمارا سوچ بچار اللہ کی وجہ سے ہے، ہمارا دیکھنا سننا اللہ کی وجہ سے، ہم تو خود حاجت ہیں۔
ہم خود فقر ہیں، تو پھر ہماری احتیاج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ پہلے سے ہم موجود ہوں، کسی چیز میں محتاج ہوں وہ اور بات ہے، نہیں ہم تو ہیں ہی اللہ کی چیز اس طرح محتاج کہ اللہ ہی نے ہمیں بنایا ہے، تب ہم سامنے جو ہے وہ موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ قارون جیسے لوگ ہوتے ہیں، فرعون جیسے لوگ ہوتے ہیں، حامان جیسے لوگ ہوتے ہیں، آج کل کے سرکش لوگ ہیں، طاغی لوگ ہیں، اعرضا ونأى بجانبہ، وہ اللہ سے پشت پھیر لیتے ہیں اور ایک طرف چلے جاتے ہیں، اللہ کی پرواہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ اللہ وہ ذات ہے جس کی پکڑ ہر وقت نہیں، اگر ہر گھنٹے اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ کرے تو ہم زندہ رہ ہی نہیں سکتے۔ ہر منٹ میں اگر ہمارا مواخذہ ہو تو ہم تو زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دے دیتا ہے، چھوٹ دے دیتا ہے کہ انسان ہے، غلطیاں ہو گئی ہیں، خرابیاں ہو گئی ہیں، اپنے آپ کو سنبھال لے گا، ٹھیک ہو جائے گا، توبہ کر لے گا، میری بارگاہ میں جھک جائے گا، میں اس کو بخش دوں گا۔ تو اس لیے ہم جو ہے وہ بچے ہوئے ہیں۔ دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس کو پکڑ لو، اگر آج نہ پکڑا تو دوڑ جائے گا، ہو سکتا ہے کہیں باہر جرمنی چلا جائے، کسی اور ملک چلا جائے، پھر تلاش کرنا آسان۔ اللہ کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، جس جگہ جائے وہ اللہ کی زمین ہے، جس جگہ چلا جائے اللہ کا قانون چلتا ہے، جہاں چلا جائے وہاں اللہ موجود ہے، ہر جگہ جو ہے اس کا گویا کہ کر سکتا ہے، مواخذہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ چونکہ مواخذہ جلدی نہیں کرتا لذا انسان سرکش ہوتا ہے، اعرض ونأى بجانبہ، وہ اللہ سے پشت پھیر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ چلا جائے۔ لیکن بہرحال انسان کے ذہن میں تصور میں اللہ ہے۔ فَإِذَا مَسَّهُ الضُّرُّ عَادَ إِلَى اللَّهِ، جب اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے فوراً اللہ کی طرف لوٹتا ہے، خصوصاً جب دیکھے کہ میرے بچنے کی کوئی امید نہیں، اس وقت فوراً اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کوئی شخص آئے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، کہنے لگے ہمیں کوئی ایسی صورت بتائیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ ہے۔ فرمایا آپ لوگوں نے کبھی کشتی کا سفر کیا ہے؟ پرانے زمانے میں کشتی ہوتی تھی، آج کل بحری جہاز ہے۔ کہنے لگا کہ ہاں بارہا سفر کیا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کشتی میں جا رہے ہیں، ہوا بڑی خنک ہے، بہترین ہے، لطف اندوز ہو رہے ہیں تو آپ خوش ہو رہے ہیں، دوست احباب بیٹھے کاکے لگا رہے ہیں، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ کشتی ڈاماڈول ہو جاتی ہے۔ پہلے تو ہنستے ہیں کہ کشتی ڈاماڈول ہو رہی ہے، جس وقت دیکھیں کہ گڑبڑ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، اب ہم اس قابل نہیں رہے کہ بچ سکیں، اس وقت انسان پریشان ہوتا ہے۔ پوچھا کہ ہاں اس وقت کیا کرتے ہو؟ کہا میرے ذہن میں ہے کہ ایک ذات ہے جو مجھے بچا سکتی ہے۔ انہوں نے امام نے فرمایا وہی ذات اللہ ہے، جس کی طرف آپ کا تصور گیا ہے وہی ذات اللہ ہے۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے 3 دفعہ ذکر کیا ہے، 3 جگہ ذکر کیا ہے کہ جس وقت وہ پھنس جاتے ہیں، ان کو توقع نہیں رہتی بچنے کی، ان کو توقع نہیں رہتی کہ ہم زندہ رہ سکیں گے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے پورے اخلاص کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں وہ گزارش کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ اتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں کہ جس وقت یہ لوگ بچ کے کنارے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بس ہوا آئی ہے اس نے اس طرف ہمیں کر دیا ہے، ہم بچ گئے ہیں، ہم نے بچنا تھا، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، مواخذہ کرتا ہے، انسان متوجہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر مڑ جاتا ہے، دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جو اپنے تمام امور میں اللہ کی طرف جائے، تمام امور میں اللہ کی طرف توجہ کرے۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اللہ کی طرف توجہ، یا اللہ ہم میں اخلاص پیدا فرما کہ ہم صحیح طریقہ سے تیری حقیقی نماز پڑھ سکیں۔ ایسا نہ ہو صرف لفظ دہرا رہے ہیں اور کچھ نہیں، اندر کچھ نہیں، پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں کہہ رہا، جلدی منٹوں سیکنڈوں میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایسی نماز نہیں ہے۔ اس نماز کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب ایک
ان کے صحابی نے ان کے سامنے اسی طرح نماز پڑھی جلدی جلدی 1 منٹ میں، فرمایا یہ نماز نہیں ہے، یہ مرغ کا چونچ کے ذریعے دانے کو لینا ہے۔ مرغ یہ تو نہیں کرتا کہ ایک دانہ لے کر پھر اس طرح آرام کرے، اور نہیں فوراً ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ چونچے مارتا ہے اور دانے اکٹھے کر کے پھر کھاتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ تو چونچ مارنا ہے۔ پھر ایک ہی ہمارے پاس روایت ہے کہ امام نے باقاعدہ 2 رکعت نماز اس کو پڑھ کر دکھائی کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خلوص کے ساتھ انسان نماز پڑھے۔ تو نماز بھی جب انسان پڑھ رہا ہو خلوص کے ساتھ، درس پڑھ رہا ہے تب بھی خلوص ہونا چاہیے، پوری توجہ استاد کی طرف ہونا چاہیے، پوری توجہ استاد کی گفتگو کی طرف ہونا چاہیے، ہر لفظ کو کیچ کرے، ہر لفظ کو اخذ کرے، اپنے اندر لے جائے اس کو۔ بالفرض اگر کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا، اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے جو اسی وقت استاد سے پوچھ لے کہ حضور مجھے اس لفظ کا پتہ نہیں چلا، مجھے اس مطلب کا پتہ نہیں چلا۔ یہ نہیں ہے کہ بعد میں دیکھتا رہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ قاعدہ یہی ہے کہ جب کوئی انسان استاد سے پوچھتا ہے، استاد سمجھتا ہے یہ محنت کرنے والا ہے، یہ بڑا اچھا لڑکا ہے، ہر وقت متوجہ رہتا ہے، ہر وقت پوچھتا ہے مجھ سے، تاکہ اس کو اچھی طرح جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان اگر اپنی قابلیت دیکھنا چاہتا ہے علمی، آیا جو کتاب اوپر والی پڑھ رہا ہے، جس کتاب سے فارغ ہو کر گیا ہے، آیا یہ کتاب پڑھا سکتا ہے؟ اگر پڑھا سکتا ہے تو سمجھے کہ میں پڑھ رہا ہوں، اگر نہیں پڑھا سکتا تو پھر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ پڑھا رہا ہے۔ ہر کام میں مخلص، حتیٰ کہ روٹی کھانے میں بھی مخلص ہونی چاہیے۔ روٹی جتنی دیر آپ کھانا کھاتے رہتے ہیں، روایات یہ بتاتی ہیں یہ وقت آپ کی عمر میں نہیں لکھا جاتا۔ فرض کرے کہ ایک آدمی کی عمر 90 سال ہے تو اندازہ لگائیں جس وقت آپ پانی پی رہے ہیں، جس وقت آپ دودھ پی رہے ہیں، جس وقت آپ شربت پی رہے ہیں، جس وقت آپ کھانا کھا رہے ہیں، یہ سارے کا سارا وقت جو ہے یہ علاوہ ہے، یہ اللہ کی دین ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا آرام آرام سے کھاؤ، ایک لقمہ ایسا زیادہ بڑا نہ لو، حرص نہ کرو۔ آپ کے سامنے روٹی پڑی ہوئی ہے، آپ کی روٹی ہے، آپ نے کھانا ہے، چھوٹے چھوٹے لقمے لو اور اس کو اس طرح پیسو۔ اللہ نے مشین بھی دے دی ہے، یہ دانت جو ہے یہ مشین ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ دانت جس وقت نہیں ہوتے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس دانت کی کیا قیمت ہے۔ یہ دانت کتنی، اتنا پیسو کہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے، تاکہ جب یہ معدے میں پہنچے معدہ بڑے آرام سے اس کو کر سکے۔ تو جتنی دیر آپ کھانا کھاتے رہیں گے آرام سے، اتنا آپ کی عمر میں نہیں لکھا جائے گا۔ تو کتنا آرام ہے آپ کے لیے۔ کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرو، خصوصاً یہ بٹیر اور موبائل جو ہے کھانے کے وقت آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سے بہت آگے ہیں یورپ والے، ہم نے دیکھا ہے کہ اگر وہ کھانا کھا رہے ہیں اور یہ کسی کا ٹیلی فون آ گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ٹیلی فون اٹھائے۔ کسی کو کہیں گے، اس کو کہو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، تب اس کے بعد جو ہے وہ کریں گے، لیکن کھانے کے وقت وہ نہیں اٹھائیں گے۔ جس وقت وہ دفتری کام کر رہے ہیں ٹیلی فون نہیں اٹھائیں گے، جس وقت وہ کوئی علمی کام کر رہے ہیں ٹیلی فون موبائل نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ موبائل کو انہوں نے اپنے لیے مصیبت نہیں بنایا، اپنے لیے راحت بنایا ہے۔ ٹھیک ہے کسی کا آیا ہے دوبارہ اس کو کر لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کھانے پینے میں بھی اخلاص ہونا چاہیے، تاکہ پوری طرح، بلکہ اس کے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اگر مختلف لوگ اکٹھے بیٹھ کر کھا رہے ہیں، جس وقت اپنا کھانا ڈالیں تو ایک طرف سے اپنے سامنے سے ڈالیں، یہ نہیں ہے کہ اطراف سے بوٹیاں تلاش کریں کہ کہاں پڑی ہوئی ہے کہاں نہیں پڑی ہوئی۔ تو بہرحال کھانے میں بھی خلوص، پڑھائی میں بھی خلوص، اللہ کی عبادت میں بھی خلوص، مہمان آ جائے تب بھی خلوص ہو۔ اس میں یہ ہے کہ انسان کو نہیں چاہیے کہ مہمان آ جائے تو لوگوں سے قرض لے کر خرچ کرے، جو کچھ اس کے پاس موجود ہے جو کھا رہا ہے وہی اس کو کھلا دے۔ تمام معاملات میں اگر اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام کو ہم مد نظر رکھیں گے تو اسی میں ہماری یقیناً کامیابی و کامرانی ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا ہے فیضا مسہ الضر، اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف جو ہے وہ لوٹتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 4 منحل ہیں، منحل گھاٹ، جہاں سے پرانے زمانے میں جانور انسان جا کے پانی پیتے تھے، نہانا ہے تب بھی وہیں جن سے پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ 4 مرکز ہیں جن کے ذریعے آپ اچھے بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مرکزی نقطہ ہے ایمان، ایمان خالص ہونا چاہیے۔
یہ نہ ہو جیسے قرآن مجید میں ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، کہ یہ لوگ مومن بنے پھر کافر بن گئے، پھر مومن بنے پھر کافر بن گئے، پھر کفر میں اور زیادتی ہو گئی۔ نہیں، پکا ایمان ہو، اس قدر ایمان کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے اس ایمان کو ختم نہ کر سکے۔ پوری توجہ اللہ کی طرف ہو، یا اللہ میں جب آپ نظریہ توحید میں نے اپنے اندر پیدا کر لیا ہے، کچھ بھی ہو جائے، مجھے مار دیا جائے، کچھ کیا جائے، اس نظریہ توحید سے میں کسی جگہ نہیں کروں گا۔ دوسری چیز ہونی چاہیے شکر، کہ ایمان بھی ہو اور ایمان کے ساتھ ساتھ ہر معاملہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ کھانا کھانے جاتا ہے تب شکر ادا کرے، پڑھائی ہو رہی ہے تب شکر ادا کرے، نماز پڑھ رہا ہے تب شکر ادا کرے، آرام سے وہ چل رہا ہے تب شکر ادا کرے، گھر میں آتا ہے شکر ادا کرے، کسی جگہ اپنے دفتر میں جاتا ہے ہر وقت شکر ادا۔ اور شکر کے لیے بہتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کو یاد کرے وہ شکر ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیوں اللہ آپ کو عذاب دے گا؟ اگر آپ میں دو خوبیاں پائی جاتی ہیں، ایمان بھی پایا جاتا ہے اور شکر بھی پایا جاتا ہے، تو اللہ کیوں عذاب دے گا آپ کو؟ عذاب تو تب دیتا ہے کہ جب ایمان نہ ہو اور شکر کا مادہ جو ہے وہ نہ پایا جائے۔ تو گویا در حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے طریقے بھی بتا دیے ہیں کہ فلاں فلاں طریقہ کامیابی کا ہے۔ ایمان کامیابی کا موجب ہے، شکر کامیابی کا موجب ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، علم کے سلسلہ میں شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ علم میں اضافہ کر دے گا، مال کے سلسلہ میں شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ مال زیادہ کر دے گا، صحت کے معاملہ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو صحت آپ کی دائمی، جس چیز کے معاملہ میں بھی آپ شکر ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے کر دے گا۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما۔